معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک مثالی گھر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت کی تعلیم کے اعتبار سے اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں گھر ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہیں یہ نعمت میسر نہیں ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ گھر کیا چیز ہوتی ہے، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ اپنی زندگیاں فٹ پاتھوں پر گزار رہے ہیں یا کسی چھپر کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا الغرض انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے راہیں اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت جسے عطا کرتا ہے اس کے ساتھ شریعت اسلام کے طریقہ کار بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس روئے زمین پر بہت سارے مذاہب ہیں، دین ہیں، ان تمام دین میں اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کے اندر ایک مثالی گھر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا ایک مثالی گھر کسے کہتے ہیں، یا ایک مثالی گھر کی بنیادیں کن چیزوں پر رکھی جا سکتی ہے، اس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ دوسرے مذاہب میں الا ماشاء اللہ ان کی اگر تعلیمات کو پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے عبادت کے مطابق اپنے دروازوں کو، اپنی کھڑکیوں کو، اپنے چوراہوں کو، اپنے چوکھٹوں کو لگاتے ہیں، اور ایک مسلمان الحمدللہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ اسلام نے جہاں یہ تعلیم دی وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھال لیں، چاہے اس کی صبح ہو یا شام ہو، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کسی بھی طرح کی کیفیت کیوں نہ ہو اس کی زندگی میں، چاہے غم کا مرحلہ چل رہا ہو یا خوشی کا مرحلہ چل رہا ہو یا تنگی کا مرحلہ ہو یا اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہو، ان تمام حالت میں وہ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ کلی طور پر تم دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شریعت کے مکمل پابندی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ شریعت اسلام کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا ایک رنگ ہے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اور اللہ کے طریقہ کار سے کسی اور کا طریقہ کار بہتر نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ لوگوں نے یہاں رنگ سے مراد لے کر کسی نے اپنے آپ کو ہرے رنگ میں ملوث کر لیا، کسی نے پیلے میں کر لیا، کسی میں لال نے کر لیا، کسی نے سفید میں۔ اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے اللہ کا طریقہ کار ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات کا معاملہ ہو، چاہے عقائد کا باب ہو، چاہے اسی طرح دین اسلام کے اندر عادات و اطوار کا معاملہ ہو، یا گھر کو مثالی بنانے کا معاملہ ہو، ہر زاویے سے دین اسلام کامل ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایک رنگ، ایک طریقہ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے، اور شریعت اسلام اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور امت مسلمہ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھال دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں یہ بات بیان کی۔ کئی دفعہ آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا۔
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، جس میں میں اور آپ امت مسلمہ شامل ہے، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں برحق ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، تقدیر کے اچھے اور برے کا مسئلہ اللہ نے طے کر رکھا ہے، اس پر وہ ایمان رکھتی ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتی ہے، رسولوں پر ایمان رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، انہیں یہ خطاب ہے کہ تم مکمل کافہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے پیغام ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو کیفیتیں ہماری رہی ہے، یقیناً تقوی ایمان کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں اہل علم سے اور عقیدے کے باب میں واضح ہیں، لیکن یہ اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رمضان کے ساتھ ہی مکمل طور پر ہمارا تقوی ختم ہو جائے، رمضان کے بعد یہ مسلمانوں کی جو کیفیت مکمل طور پر بدل جائے، اللہ کا جو رنگ ہم نے رمضان میں اپنایا تھا رمضان کے بعد وہ رنگ بدل جائے، یہ پیغام نہیں ہے، بلکہ پیغام یہ ہے کہ تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی راہوں کی پیروی نہ کرو۔ میرے بھائیوں، دین حنیف کی یہ پاسداری ہم کرنے والے ہیں، اس کی دعوت ہم دینے والے ہیں، اور دین اسلام کی شعار کو بلند کرنا، دین اسلام کی ہر تعلیم پر عمل کر کر لوگوں کو ترغیب دلانا، لوگوں کی طرف رہنمائی کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، یہ دین اسلام کے شعار کو تم اپناؤ، عملی جامہ پہناؤ، لوگوں کو دعوت دو کہ ایک مثالی گھر کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی شب و روز، اس کے دن و ایام اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیمات کے بعد یہ بات بیان کی کہ جب سرپرستی کا معاملہ آتا ہے، ایک ذمہ داری کا معاملہ آتا ہے، نگرانی کا معاملہ آتا ہے، تو یہاں احساس دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پہلا مرحلہ ہم نے اسلام کو سمجھا کہ اسلام کامل ہے، مکمل ہے، اسلام کا یہ شعار ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں بس جائیں، اور اللہ کے رنگ کے بعد اللہ نے ایک ذمہ داری کے حدود بیان کیے ہیں کہ ہم میں سے جو جہاں پر ذمہ دار ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور بضرور پوچھے گا۔ سب سے پہلی جو چیز مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پہلا خطاب مومنین سے ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب ایک دائرے میں ہم آتے ہیں، ایک گھر کی ذمہ داری میں آتے ہیں، اہل و عیال کی ذمہ داری میں آتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے یہاں پر حدود بیان کیے ہیں کہ جب تم اہل و عیال کے ذمہ دار ہو تو اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرو، دیکھو کہ کہیں اللہ کا رنگ تم سے نکل تو نہیں رہا، کہیں اللہ کے احکامات سے تم اپنے آپ کو دور تو نہیں کر رہے ہو، کہیں اللہ کا جو تقوی ہونا چاہیے وہ تقوی باقی رہ رہا ہے یا نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عقائد کے باب میں دن بہ دن کمزوری واقع ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبادات کے معاملے کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاملات کے اندر انسان دنیاوی رنگ کے اندر اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے، اللہ کے رنگ سے دور ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان کی قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تم سب نگران ہو
آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر نگران ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں بیوی اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ داری اس پر عائد کی گئی. اسی طرح خادم کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو اپنے مالک کے مال کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی گئی. اگر آدمی کی زندگی کے اندر دیکھے اہل خانہ کی نگرانی جو دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. پہلا مرحلہ تم ایمان میں آئے، مکمل داخل ہو جاؤ. دوسرا مرحلہ جب تم پر ذمہ داری عائد کی گئی تو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تیسرا مرحلہ جب ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے تو سمجھو کہ ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے. اگر تم نہیں نبھاؤ گے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. آئیے اب یہاں سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے موضوع کو. یہاں تک امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا. اب یہاں سے ذمہ داری کی جب بات آتی ہے، ہم میں سے ہر فرد اپنی زندگی کی جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ اپنے گھر بنانے میں لگاتا ہے، اپنے بیوی بچے کے لیے گھر کی تیاری کرتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے گھر کی تیاری کرتا ہے، ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے. زمین کی تلاش کرتا ہے، محلے کی تلاش کرتا ہے، اچھے سے اچھی جگہ کی تلاش کرتا ہے، گھر بناتا ہے. یہاں اللہ نے قوا انفسکم واہلیکم نارا کہا، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، آگ سے بچاؤ. یقیناً جو ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے گھر کا بنانا، گھر کی تعمیر کا کرنا، چار دیواری مہیا کرنا اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر کے لیے. میرے بھائیوں، اس گھر کو بنانے سے پہلے اسلام نے اور کچھ تعلیم ہمیں دی ہے. گھر کب بنتا ہے؟ ایک انسان کا گھر کب بنتا ہے؟ جو وہ نکاح کے محفل میں، نکاح کے مرحلے سے آگے بڑھتا ہے. ایک آپ کا زندگی ہے، آپ کی انڈیویجول زندگی ہے، لیکن آپ کا گھر کی جو ابتدا ہوتی ہے، گھر تعمیر کرنے کی بات آتی ہے، گھر کو مثالی بنانے کی بات آتی ہے. اسلامی تعلیمات پر غور تدبر کریں تو سب سے پہلا قدم جو انسان کا گھر کی طرف بڑھتا ہے، اہل خانہ کی طرف بڑھتا ہے، اپنے زندگی کی طرف بڑھتا ہے، تو اپنے لیے بیوی مہیا کرتا ہے، بیوی کی تلاش کرتا ہے، کسی نیک خاتون سے نکاح کرتا ہے. تو شریعت اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب تم گھر کی تعمیر کا مرحلہ شروع کرو، اپنی زندگی کو بنانے کا مرحلہ شروع کرو، اپنے گھر کو مثالی بنانا اگر تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے نکاح کے وقت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو. آج نکاح کا ایک بڑا موضوع ہے، نکاح کی ایک بڑی مسائل ہیں. نوجوانوں کے لیے پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو جو بالغ نوجوان ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے، ان کے والدین کے لیے پیغام ہے. جس طرح آپ نے اپنے گھر کو بنایا، آپ کی اپنی زندگی آپ نے ابتدا کی، اسی طرح نوجوانوں کی زندگیوں کو آگے بڑھائیں. زنا کا جو مرحلہ ہے، معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے، مثالی گھر برباد ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر برکتیں ختم ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر خیر ختم ہو رہا ہے. نوجوانوں کے بدعملیوں کا کہیں نہ کہیں نتیجہ ہے ہماری بچیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں بے روی کا جو شکار ہو رہے ہیں. وقت ہونے پر نکاح نہ ہونا ان اسبابوں میں سے ایک سبب ہے کہ گھر کی ابتدا ہی میں سب سے پہلے رکاوٹ والدین بنے ہوئے ہیں. والدین کے لیے یہ پیغام ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو اگر تم سے طاقت رکھتے ہو، تم طاقت رکھتے ہو، اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہو، یقیناً آگے بڑھو، ورنہ روزے رہنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، یہاں سے سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے ہر اس نوجوان کے لیے جو اپنا مثالی گھر بنانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایک مثالی ایک اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا گھر بنانا چاہتا ہے. وہ سب سے پہلی نکاح کے لیے آگے بڑھے، نکاح کے مرحلے کو آسان کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے یہ تعلیمات دی ہے کہ تم پاک دامن عورت کا انتخاب کرو. ایک مثالی گھر بننے کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرک عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اگر پاک دامن نہ ہوگی عورت، یقین جانیں آنے والے ساری نسلیں، آنے والی اولاد، گھر کی تربیت، گھر کی مثالی بننا ممکن نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بیان کی کہ تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، تم پاک دامن عورت سے نکاح نہ کرو. زانی عورت سے اللہ کے نبی
صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زانیہ عورت سے تم نکاح کرو نہ کرو، الزانی لا ينکح الا زانیہ، یہ کیٹیگریز بیان کیے گئے ہیں۔ آج نوجوانوں کا جو مرحلہ ہے، خوبصورتی کے پیچھے پڑے ہیں، مال کے پیچھے پڑے ہیں، حسب نسب کے پیچھے پڑے ہیں، بیک گراؤنڈ کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے نوجوان اگر میرا نکاح فلاں ابن فلاں کے بیٹی سے ہو جائے تو میرے لیے وراثت میں یہ معاملہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کسی شخص کے مال پر نیت کرتے ہوئے نکاح کرتے ہیں، یاد رکھو آپ نے اپنے تقدیر پر ایمان نہیں رکھا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مقصد ہے، مثالی گھر بنانا مقصد ہے، اللہ کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں، اور یاد رکھیں نکاح برکتوں والا ہے، نکاح رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ آج بہت سارے امت مسلمہ کے مسائل ہیں، اور جو اکثر طبقہ تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ پروفیشنل ہیں اور بزنس مین ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بچے کا نکاح فلاں ابن فلاں سے ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بچے کا نکاح فلاں ابن فلاں کے گھر میں ہو جائے، تاکہ ویل سیٹ اپ یہ نہیں ہے، سیٹ اپ یہ ہے آخرت کی تیاری کرنے والا ذہن ہو، مثالی گھر بنانے والا ذہن ہو، اس گھر کے ذریعے آخرت کی طرف کامیابی کے راہیں بنانے والا ذہن ہو۔ آج تبدیلی کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہاں پر کچھ باتیں میں نے رکھی کہ نوجوانوں کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کریں۔ صالح بیوی کا انتخاب کرنے کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، ہر کوئی جو نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ایک ہے لمالہا، مال کی وجہ سے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مال اگر حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو اور وہ حلال اس کی تربیت ہوئی ہو، مال کے سلسلے میں صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہی مال دیکھا جائے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہے مال کا ذکر ہے۔ صرف مال کو دیکھا جائے گا تو مثالی گھر ممکن نہیں ہوگا۔ دوسرا مرحلہ ہے ولی حسبہا، اگر حسب و نسب کو دیکھا جائے گا، اس کی نیکی کو نہیں دیکھا جائے گا تو مثالی گھر بننا ممکن نہیں ہے۔ تیسرا ولی جمالہا، خوبصورتی ہی کو ترجیح دی جائے گی اور نکاح کیا جائے گا تو مثالی گھر بننا ممکن نہیں ہے۔ چوتھی جو چیز آئی ہے وہ ہے دین کی وجہ سے۔ اگر دین کی وجہ سے خوبصورتی ملتی ہے، حسب نسب ملتا ہے، مال ملتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب آپ دین کی وجہ سے آگے بڑھیں گے، کچھ نہ ملے، خوبصورتی آپ کو نہ ملے، حسب و نسب نہ ملے، آپ کو مال نہ ملے، آپ کو وہ زندگی میسر آئے گی جو آج سب لوگ تلاش میں ہیں۔ اگر آپ نے دیندار عورت کو ترجیح دی اور آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزاریں، ایک مثالی گھر بنائیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، کئی دفعہ آپ نے حدیث کو سنا، الدنیا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اگر آپ نے دیندار عورت سے نکاح کیا، خوبصورتی کو آپ نے ترجیح نہیں دی، مال کو آپ نے ترجیح نہیں دیا، حسب و نسب کو آپ نے ترجیح نہیں دیا، یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اگر کوئی چیز ہے دنیا کی متاع میں تو وہ نیک عورت ہے، اور جس کو وہ مل جائے اس کی مثالی گھر بننے میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی، اس کی نسلیں محفوظ، اس کی عزت محفوظ، اس کا مقام محفوظ۔ اور آج جو ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہتا کہ سارا مسئلہ خواتین کا ہے، دونوں جانب بھی یہ مرحلہ ہے، دونوں جانب بھی یہ مرحلہ ہے۔ مرد کو چاہیے کہ نیک صالح بنے، مرد کو چاہیے کہ اللہ کے رنگ میں رنگے، مرد کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، مرد کو چاہیے کہ اللہ کی عبادتیں آن وقت پر کرے، مرد کو چاہیے کہ حلال کمائیں۔ اور یاد رکھیں جو مرد اللہ سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یہ تاریخ گواہ رہی ہے کہ اس کے ماتحتین کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر آپ کی مخالفت آپ کے گھر میں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ کی مخالفت آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کے نہیں سن رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پشے پوٹ ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اگر آپ کی بیوی آپ کی باتوں کو نہیں تسلیم کر رہی ہے، ایک مرد ہوتے ہوئے، ایک حاکم ہوتے ہوئے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں کسی گناہ کے اندر تو ملوث نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے جو میں مال کما رہا ہوں وہ حلال تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرض نمازوں کی میری کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں سنتوں کو پامال کر کر اپنے تجارت کو ترجیح دے رہا ہوں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے اگر مثالی گھر بنانا ہے، سکون کا
کا گھر بنانا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے، بچوں کے مستقبل کے ساتھ آخرت کو سنوارنا ہے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں۔ جہاں خواتین کے لیے پیغام ہے وہیں مرد حضرات کے لیے پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، نیک اور صالح عورت کے بہت سارے اوصاف اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ وہ دین پر ہمیشہ مدد کرنے والی ہوتی ہے، مرد کے قدم بقدم چلتی ہے، اسی طرح وہ ہمیشہ خاوند کی فرمانبرداری کو اپنے لیے سب سے اہم سمجھتی ہے، اور اسی طرح خوش اخلاق اور ملنساری کے ساتھ مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک نیک عورت کی اوصاف ہے میرے بھائیوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صابرہ ہوتی ہے، شاکرہ ہوتی ہے، صبر کرنے والی ہوتی ہے، شکر کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر آج ہماری ماں اور بہنیں گھروں کے اندر صبر کرنے والی بن جائیں، شکر کرنے والی بن جائیں، تو کون ایسا مرد ہے جو حرام کمائی کی طرف جانا چاہے گا؟ کون ایسا مرد ہے جو اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا؟ آج ہماری فجر کی نمازوں کا حال دیکھیے، ہماری مسجدوں کا حال دیکھیے، اور ہمارے گھروں کا حال دیکھیے۔ اگر عورت یہ ٹھان لے گھر کی حکمرانی جس کو دی گئی ہے، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ ہے، ایک عورت بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کل سے میرے گھر میں فجر باجماعت ہوگی ورنہ ناشتہ میسر نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے مرد ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں کے لیے پیغام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اپنا گھر مثالی بنے، دنیا کے اندر کامیابی ہو، آخرت میں ایک ساتھ رہیں، تو آج سے آپ کو بدلنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے گھر کے لیے اے سی تو لے لی، ہم نے گھر کے لیے بہترین سے بہترین فرنیچر لے لیا، ہم نے گھر کے لیے بہترین سے بہترین کچن کا سامان لے لیا، ہم نے بہترین سے بہترین ہر وہ اشیاء کو اپنے گھر کے لیے سجایا نہیں سجایا تو دین اسلام کے رنگ کو نہیں سجایا۔ ضرورت ہے ایسے گھر کو بنانے کی جس کے اندر ایسی ماں ہو، ایسی بیٹی ہو، ایسی بہن ہو جو اپنے گھر کو بدل دے، بتائے کہ میں نیک ہوں، بتائے کہ میں صالح ہوں، میں اللہ کے حقوق کی پامالی مرد کے اندر برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، عورت چاہیں تو بہت کچھ تبدیل کر سکتی ہے۔ اللہ نے مرد کے اندر محبت فطرتاً رکھی ہے عورت کی، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مرد کی ہر بات کو تسلیم، عورت کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے مرد اس نزاکت کو سمجھے، عورت اس نزاکت کو سمجھے، اور اپنے گھر کو مثالی گھر بنانے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں رکھتا ہوں، بڑا مشہور معروف ہے، ام سلیم بن ملحان کا واقعہ ہے، صبر کے سلسلے میں ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹے کی طبیعت خراب ہے، بیٹے کی طبیعت خراب ہونا، بیٹی کی طبیعت خراب ہونا، ماں کی طبیعت خراب ہونا، بیوی کی طبیعت، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کسی کا کچھ نقصان ہونا، کسی کا فائدہ ہونا زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون، تم گمان کر رکھے ہو کہ تم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، آزمایا جائے گا، گھر کے ذریعے، مال کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، پڑوسی کے ذریعے، مالک کے ذریعے، نوکر کے ذریعے، تجارت کے ہر حصے سے آپ کی آزمائش ہوگی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، جنگ کا اعلان ہوا، آپ جنگ میں پہنچے، جنگ سے واپس آئے اور بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کا معاملہ کیا ہے۔ سنیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہر ماں بہن بیٹی کے لیے پیغام ہے، اور امت کے ہر مرد کے لیے پیغام ہے کہ ایسے بیٹیاں، ایسی مائیں اور ایسی بہنیں تیار کریں جو آنے والی نسلوں کی تربیت کریں۔ یہ ذمہ داری صرف ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی نہیں، اس مرد کی ہے، اس حاکم کی ہے جس نے کھانے کا انتظام تو کیا، تعلیم کا انتظام تو کیا، پردے کا انتظام تو کیا، اس کی دوا کا انتظام تو کیا، لیکن انتظام نہیں کیا تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا انتظام نہیں کیا، انتظام نہیں کیا تو اس نے اللہ اس کے رسول کے حقائق کو آگاہ کرنے کا انتظام نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ام سلیم کہتی ہے کہ بچہ ابھی پہلے سے بہتر سکون میں ہے۔ اندازہ کیجئے گا، رات گزرتی ہے، رات کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ صبح اٹھتے ہیں، کہتی ہیں دیکھو بچے کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اور تدفین کر کے آؤ۔ بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ماں پریشان ہوتی ہے، باپ پریشان ہوتا ہے۔ یہاں پر واقعہ دیکھیں کہ باپ، بچے کا انتقال ہو چکا ہے، ایک مرد کے جذبات کیسے ہو سکتے ہیں کہ بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، مر جانے کی خبر، اگر یہ خبر اس وقت دی جاتی تو مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن ام سلیم کی دور اندیشی دیکھیے، حکمت عملی دیکھیے، مجاہد ہے، سفر سے آیا ہے، پہلے سکون میسر کریں، رات میں سارے حقوق ادا کرتی ہے، فجر ہونے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، کہتے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے ساتھ میرے بیوی نے یہ معاملہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اس رات میں کیے گئے ہوئے حق کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں رات میں جو کام کیا ہے اس کے اندر برکت عطا کی ہے. یہ ہے ام سلیم کی زندگی کا وہ واقعہ جو اپنے بچے کو مرتا چھوڑ کر اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر رہی ہے. وقت کا تقاضا یہی ہے ماں اور بہنیں بیٹیاں اپنی تعلیم کو اپنے حقائق کو سمجھے. میرے بھائیوں بہت ساری باتیں آتی ہیں, نکاح ہو گیا, آپ نے بچے کو انتخاب کر لیا, اس کے بعد یہاں پر مرحلہ مثالی گھر کا نہیں ختم ہوتا بلکہ دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, دعاؤں کا اہتمام کرنا. اس کے بعد توحید و سنت کی تعلیم دینا. وقت ہو رہا ہے, میں مختصر طور پر ساری باتیں رکھتے بات ختم کروں گا. دین اسلام سے متعلق آگاہ کروانا ایک مرد کی ایک حاکم کی ذمہ داری ہے. اسی طرح کم از کم اپنی ماں اور بہنوں کو حدیث جبرائیل پڑھائیے. کم از کم سب سے پہلے حدیث جبرائیل, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کی تعلیمات میں اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں, کتابوں پر ایمان کیسے کہتے ہیں, رسولوں پر ایمان کسے کہتے ہیں, کیا اور آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں, تقدیر پر ایمان کسے کہتے ہیں, اسلام میں توحید کیا ہے, نماز کا حکم کیا ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے, روزے کی اہمیت کیا ہے, زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے, حج کی اہمیت کیا ہے. اہل علم کہتے ہیں اگر ان 10 باتوں میں سے اگر کسی ایک بھی چیز کا کوئی انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. الا ماشاء اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات کا علم ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے انتظامات کر دیے, بہترین ہم نے گھر بنایا, G+5 بنائے, G+4 بنائے, لفٹ کا انتظام کر دیا, خواتین کے لیے پردے کا انتظام کر دیا, ساری چیزیں آپ نے مہیا کر دی, لیکن مثالی گھر کے لیے جو اہم رنگ ہے اس رنگ کو ہم نے چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں حدیث جبرائیل پڑھائیں, بہت اہم ضروری ہے. دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں اور اس کے بعد یاد رکھیں جنت میں داخلے کے لیے جو شرائط میں سے ایک شرط ہے وہ شرک کا نہ کرنا ہے. کتنی ایسے والدین ہیں, کتنے ایسے سرپرست ہیں, کتنے ایسے خوام ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی ہے, جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو, جنہوں نے اپنی بیوی کو, جنہوں نے اپنی بیٹی کو, جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا ہو کہ بیٹا یہ شرک ہے, یہ شرک اکبر ہے, یہ شرک اصغر ہے, اس کو اگر کرو گے تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں مثالی گھر ایسے ہی بنتے ہیں. مثالی گھر کیسے بنتے ہیں؟ جب آپ اپنا وقت دیں گے, اپنا علم دیں گے, علم سیکھیں گے اور مثالی گھر بنانے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے بہت ساری باتیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے تقریباً 18 انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے بات بیان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شامل کیا گیا. کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحْبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک میں ملوث ہو گئے تو تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. آج گھر عالیشان ہے, بیٹھک بہترین ہے, کھانے کے لوازمات ہے, کھانے کے ڈشز ہم نے سکھا دیے ہیں, ہر وقت کھا رہے ہیں, الحمدللہ اللہ کی نعمتیں کھائیے. لیکن یاد رکھیں ایک مثالی گھر توحید کا ہوتا ہے جہاں شرک کہیں سے کسی میں داخل نہیں ہوتا. ایک مثالی گھر سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے, بدعتوں پر عمل پیرا ہونے والا نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں شرک سے آگاہ کریں. اس کے بعد نماز کی پابندی ہے, نمازوں کو چھوڑنے کا آپ کو علم ہے, قیام اللیل کا تذکرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کو راتوں میں اٹھایا کرتے تھے, قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے. کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو اٹھاتے ہیں, کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں, کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے بہنوں کو اٹھاتے ہیں, یا کتنی ایسی بہنیں ہیں جو بھائیوں کو اٹھاتی ہیں. اگر جائزہ لیں, سروے کریں, پتہ چلے گا کہ ہم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے, عملی زندگی کے اندر ہم بالکل زیرو ہیں. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں دے رہا ہے. اللہ نعمتوں کے ذریعے ہمیں سنبھال رہا ہے. پانی نعمت ہے, صحت نعمت ہے, دھوپ نعمت ہے, چھاؤں نعمت ہے, یہ ہوائیں نعمت ہے, یہ بولنا نعمت ہے, یہ دیکھنا نعمت ہے. اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا
شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اور شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں, اپنے گھر کو مثالی گھر بنانے کی کوشش کریں. یہ کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے بعد والدین کے لیے بہت ساری باتیں آتے ہیں, کس طرح اپنے بچوں کو تربیت کرنی چاہیے, کس طرح گفتگو کرنی چاہیے, کس طرح خیال رکھنا چاہیے, کس طرح انصاف کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اسلام ہی مذہب کے اندر ملتی ہے. اور افسوس کا اس مرحلہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کے گھر دیکھا دیکھی گھروں کے مطابق نظر آتے ہیں. یہود کی طرح ساری چیزیں آپ کو ملے گی, نصرانی کی طرح ساری چیزیں ملے گی, ہندوازم کی طرح ساری چیزیں ملے گی, بدھزم کی طرح ساری چیزیں ملے گی, لیکن ایک اور چیز آپ ہمارے گھروں میں نہیں پائی جاتی الا ماشاءاللہ. ہندو جب گھر بناتا ہے اپنے گھر میں سب سے پہلے مندر بناتا ہے, اپنی پوجا کا انتظام کرتا ہے. بدھ جب بناتا ہے اپنا انتظام کرتا ہے. یہود بناتے ہیں اپنا انتظام کرتے ہیں. نصرانی بناتے ہیں انتظام کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں مصلوں کا تصور نہیں ہے. ہمارے گھروں میں نماز جگہ کا تصور نہیں ہے. نماز کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں. ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ واشنگ مشین کہاں رہے گی, کچن کہاں بنایا جائے گا, وینٹیلیشن کہاں سے آئے گا, اے سی کہاں لگائی جائے گی, کولر کہاں لگایا جائے گا, کپڑے کہاں سکھائے جائیں گے. یہ ساری چیزوں کا علم ہے. کپڑے کہاں رکھے جائیں گے, حمام کا رخ کیسا ہونا چاہیے, ٹوائلٹ کا رخ کیسا ہونا چاہیے. لیکن یہ طریقہ کار ہمارے اندر نہیں پایا جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر مصلی کہاں ہونا چاہیے. جتنے نفل نمازوں کا تذکرہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کو کہاں پڑھنے کا حکم دیا؟ گھر میں پڑھو. گھر میں کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے, بنائیے. اللہ نے اگر ذاتی دیا بنائیے, نہیں ہے تو سوچ بنائیے آپ. اور ہماری خواتین مجھے سن رہی ہیں, کیا بہنیں ہماری گھر کی خواتین باجماعت نماز ادا کرتی ہیں؟ کتنے ایسے گھر ہیں جو باجماعت نماز ادا ہوتی ہوں؟ الا ماشاءاللہ. سب تنہا پڑھتے ہیں. باجماعت نماز کیوں ادا نہیں ہو سکتی گھر کے اندر؟ اگر حاکم چاہیں جیسے ہی نماز کی اذان ہو جائے باجماعت ادا ہو سکتی ہے. 4 خواتین ہیں, 2 ہیں 2 پڑھ سکتی ہیں, 1 ہیں 1 پڑھ سکتی ہیں. اپنے معصوم بچوں کے ساتھ, اپنے معصوم بچیوں کے ساتھ اگر 2 ہیں جماعت بنا سکتی ہیں, 3 ہیں جماعت سے بنا سکتی ہیں, 4 ہے کوئی عذر ہے تو کوئی اور مرحلہ ہے. لیکن کیا ہمارے گھروں میں خواتین فرض با جماعت نماز ادا کرتی ہیں؟ نہیں کرتی الا ماشاءاللہ. اگر کرتی ہیں تو بڑی مثالی گھر ہے. اگر وہ نیک عورت ہوگی تو پہلے سب سے پہلے یہی مرحلہ طے کرے گی کہ ساری چیزیں بعد میں, نماز پہلے. کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ نماز اور نماز کا چھوڑنا مومن اور کافر کے درمیان یہی ایک چیز ہے. تو سنتوں کو آپ گھر میں ادا کریں, خواتین فرائض کا اہتمام کریں, باجماعت کریں, تب جا کر ہمارے گھروں میں تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے گھروں کو مثالی گھر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے, جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. معزز حاضرین, مثالی گھر کے موضوع سے کچھ باتیں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے, یہ کامل ہے, اور اس کے سارے شعار کو بلند کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک مثالی گھر کے لیے صحیح بیوی کا انتخاب اور بیوی کے اندر تربیت کی ضرورت, اور اگر کوئی تبدیلیاں کرنی ہیں, تعلیم دینی ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, تو حاکم کو چاہیے کہ وہ سارے انتظامات کریں تاکہ آنے والی نسلوں کی اصلاح ہو سکے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کا گود ہوتا ہے, اور ماں کے اندر ہی علم نہیں ہے توحید کا تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اچھے بچے آنے والی نسلوں میں آئیں. تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے رکھی, اور حالات حاضرہ سے 2 باتیں یہ رکھوں کہ آپ جانتے ہیں کہ گما گھمی کا ماحول ہے, سیاسی ماحول میں ہم چل رہے ہیں, اور سیاست ہم زندگی کا ایک حصہ ہے. اسلامی تعلیمات میں اس کے بہت سارے جواز ملتے ہیں. ووٹ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے. ووٹ دینے کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ظالم کو نہ دیا جائے, بلکہ جو انصاف کر سکتا ہے اس کو ووٹ دیں. اپنی جمہوری حکومت کے اندر اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے, آسانی سے آگے بڑھانے کے لیے متحد ہو کر ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے. دوسری جو چیز ہے, فلسطین کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاملہ ہے, آج جو بے گھر ہیں ان کے حالات ہم جانتے ہیں, ان کے حق میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
سے یہی ہمیں علم ہوتا ہے. اگر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں مدد کرنے کی کوشش کریں, جس اعتبار سے ہو سکتا ہے کریں, نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ اہل فلسطین کے لیے حل کا معاملہ فرمائے, اہل فلسطین کو امن عطا فرمائے. اللہ جہاں جہاں مسلمان ہمارے بھائی ہیں, ہمارا جسم کا حصہ ہے, جو تکلیف میں ہیں, ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے تکلیفوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے ہمیں اس دار فانی میں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے, جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کریں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون.